بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنے کا پہلا نظریہ حضرت ابو طالب نے دیا۔ خانہ کعبہ گر چکا تھا، شدید طوفانی بارش خانہ کعبہ کی عمارت منہدم کر چکی تھی۔ سارے 24 قبیلوں کے سردار جمع ہیں کہ کیا کریں۔ جب چراغ محفل حضرت ابو طالب کے سامنے آیا، حضرت ابو طالب نے فرمایا ہم میں سے کوئی ماہر معمار نہیں ہے جو ہم رائے دینے بیٹھے ہیں، فلاں قبیلے میں ایک ماہر معمار ہے، اسے بلاؤ، جو وہ کہہ دے وہی ہمیں ماننا ہے۔ بلایا گیا اسے، اس نے عمارت کو دیکھ کر کہا جی اس کو نئی سرے سے بنانا پڑے گا، یہ پرانی بنیادوں پر عمارت نہیں اٹھائی جائے گی، اس کو دوبارہ سے بنایا جائے گا، نئی عمارت بنے گی، نئی بنیادیں ڈلیں گی۔ سب نے مانا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا اس کی بات کو ماننا ہے، جو یہ کہے گا ہم مانیں گے۔ کہا اتنا مجھے مال چاہیے، اتنی اینٹیں، اتنی فلاں، اتنا مسالہ، اتنا جو اس نے چیزیں مانگی، مجھے اتنا سامان چاہیے تاکہ میں کعبے کی تعمیر کر سکوں۔ جب سارا مال آ گیا اور وہ مزدور مستری اور وہ معمار کام کرنے کے لیے آگے بڑھا تو پہاڑوں میں سے ایک اژدہا نکل کر آیا جو وسط کعبے میں آ کے بیٹھ گیا، اور اس کا وجود لوگوں کو ڈرا رہا تھا۔ سارے مزدور بھاگنے لگے، دور ہٹنے لگے، پھر پہنچے حضرت ابو طالب کے دروازے پر۔ ابو طالب تم نے کہا تھا کعبہ تعمیر ہونے جا رہا تھا، ایک اور منظر نظر آ رہا ہے۔ پہنچے حضرت ابو طالب، بیٹھے ہوئے اژدہے کو دیکھا۔ جی ایک مرتبہ اژدہے کو دیکھنے کے بعد حضرت ابو طالب نے گردن موڑ کے دیکھا اس مال کی طرف جو اس کو تعمیر کرنے کے لیے جمع کیا گیا تھا۔ ایک نگاہ میں دیکھ کر فرمایا حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ سب گردنیں لٹک گئیں۔ یہ صرف آج کے وڈیروں اور چودھریوں کا انداز نہیں ہے کہ جس کی جو چیز اچھی لگی اٹھوا لی۔ یہ پہلے زمانے کے لوگ، مزاج کی بات ہے، افراد کی بات نہیں ہے۔ سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا حلال مال جمع کرو۔ چند دن لگے حلال مال جمع کرنے میں۔ جب حلال مال جمع ہو گیا پھر حضرت ابو طالب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا اللہ تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں، ہماری مدد کر۔ تو آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوا، اژدہے کو پنجوں میں اٹھا کر لے گیا۔ حضرت ابو طالب نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا۔ لوگ ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہیں، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ بغیر ابو طالب کے مفہوم کلمہ روشن نہیں ہے۔ مجھے تو ان لوگوں پہ بڑا تعجب ہے جو حضرت ابو طالب پہ ایمان پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں ایمان ابو طالب پر تقریر کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں۔ ایمان ابو طالب پر تقریر نہیں ہونی چاہیے، عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے۔ جب محشر میں آئیں گے حضرت ابو طالب تو بادشاہوں کی طرح آمد ہوگی اور انبیاء کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ مولا علی کا فرمان اتنا سنائیے ان لوگوں کو، اتنا سنائیے جو کلمہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، انہیں بتائیے کہ ہم تو ابو طالب کو وصی خدا مانتے ہیں، حجت خدا مانتے ہیں، جی وصی انبیاء مانتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ آمادہ ہے تو ایک جملہ اور کہہ دوں، توجہ ہے؟ بیٹھ جاؤ میرے لال، بیٹھ۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ دیا کریں۔ عزیزان گرامی، بحث بڑی عجیب موڑ پر آ گئی ہے، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ایک حضرت ابو طالب کو خوش کرنے کے لیے، ابو طالب کو خوش کریں گے نا تو ان کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ تو طریقہ ہے، یہ تو طریقہ ہے۔ سرداروں کو خوش کیے رہے تو ان کے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب اگر راضی ہو گئے تو مولا علی بھی راضی ہو جائیں گے، اور پھر پوتے بھی راضی ہو جائیں گے، پڑ پوتے بھی راضی ہو جائیں گے، اور 11واں پوتا امام مہدی بھی راضی ہو جائے گا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ عزیزان گرامی، جب حضرت نبی مکرم کی خبر خوش لے کر حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئی نا کہ سردار ابو طالب آپ کو اللہ نے بھتیجا عطا کیا ہے، مبارک ہو مبارک ہو، تو بے ساختہ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، تم نے مجھے بشارت سنائی ہے، میں اس کے بدلے میں تمہیں بشارت سناتا ہوں 30 سال کے بعد تمہاری گود میں اس کا وصی آئے گا۔ اس درجے کا ایمان، اس درجے کا علم،
بتائیے جا کر ان لوگوں کو جو حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، انہیں جا کر بتائیں کہ قرآن مجید میں صرف 24 نبیوں کا نام ہے، 1,24,000 نبیوں میں صرف 24 نبیوں کے نام اللہ نے لیے ہیں، باقی نبیوں کے نام ہمیں ائمہ نے بتائے، سرکار نے بتائے، مولا علی نے بتائے۔ وہ جو 24 نبیوں کے نام قرآن میں اللہ نے نازل کیے ہیں، قرآن نازل ہونے سے پہلے یہی وہ 24 نبی ہیں جن کے نام حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار میں نظم کر دیے تھے۔ جی صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔